بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 28 جنوری سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی بڑی خبر ہے، بڑی بھی ہے اور خطرناک بھی اور خوفناک بھی، اور اگر اس خبر کی تصدیق ہو جاتی ہے تو پھر خدا نخواستہ پھر یہ خطہ جو ہے وہ ایک جنگ کی لپیٹ میں چلا جائے گا۔ ہمارا خطہ ہوا یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک تنازع شروع ہوا تھا جنرل سلیمانی کو مارنے کے بعد، عراق میں مارا تھا، اور اس کے بعد یہ ٹینشن بڑھ رہی ہے۔ لیکن جو اس وقت خبر میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں، بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے جناب کہ افغانستان میں امریکن انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے لوگ تھے، طیارے میں سوار تھے، اور امریکن ملٹری کا طیارہ تھا، اس کو مار گرایا۔ اور اس کے نتیجے میں جو خبر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب مختلف ایجنسیز جو ہیں، غیر ملکی ایجنسیز، وہ اس کو کنفرم کر رہی ہیں اور وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ اس میں جو انٹیلیجنس چیف تھے امریکہ کے اور جو دیکھ رہے تھے US انٹیلیجنس آپریشنز ہیڈ تھے، یہ عراق، ایران، افغانستان، ان کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا نام ہے مائیکل ڈی اینڈریا، یہ نام ہے ان کا۔ یہ جناب اس جہاز میں ہٹ کیا گیا ہے، ان کو ٹارگٹ یہ تھے۔ اب یہ خبر کون دے رہا ہے؟ یہ خبر دے رہے ہیں جی رشین انٹیلیجنس سورسز ہیو کنفرمڈ دیٹ مائیکل ڈی the head of US intelligence operations against Iran, Iraq and Afghanistan has been killed in Taliban's shoot down of a US military plane in غزنی۔ یعنی یہ اب رشین ایجنسیز جس کو کنفرم کر رہی ہیں، KGB اور دیگر، KGB اس کو کنفرم کر رہی ہے کہ جناب جو ہٹ ہوا طیارہ افغانستان میں وہ امریکن آرمی کا تھا، اور اس میں CIA کے آپریشن چیف تھے جو ایران، عراق، افغانستان کی جنگ کو دیکھ رہے تھے، اور وہ اس میں مارے گئے۔ یہ ابتدائی طور پہ کیا ہوا؟ ابتدائی طور پہ یہ ہوا کہ خبر پہلے آئی کہ جی افغان ایئر لائن کا طیارہ تھا، وہ گر کر تباہ ہو گیا، 86 مسافر سوار تھے۔ لیکن اس کے بعد یہ خبر آئی کہ یہ امریکن آرمی کا تھا، اور امریکن آرمی کا ایئر کرافٹ تھا، اور یہ کون سے ایئر کرافٹ تھا یہ بھی بتا دیں، یہ اسی ساری خبریں ہیں۔ یہ تھا جناب USE-11 اس کا نام ہے طیارے کا، اور یہ تھا، اور اس میں یہ CIA کی جی ہسٹری کا یہ کہتے ہیں کہ ایک سب سے ایسا آپریشن تھا کہ CIA کی ہسٹری میں یہ ایسا تھا کہ اتنا موسٹ امپورٹنٹ آدمی CIA کا ٹارگٹ کیا ہو۔ ابھی تک پینٹاگون اس بارے میں خاموش ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم چیک کر رہے ہیں، لیکن جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے جناب کہ یہ رشین انٹیلیجنس ظاہر ہے وہ خبر دے رہی ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جو سورسز کے حوالے سے لگائی گئی ہے وہ ہے کہ یہ جو جنرل سلیمانی کا قاتل ان کو قرار دیا جا رہا تھا، مرڈرر آف سلیمانی کلڈ ان US plane ڈاؤننگ ان افغانستان، یہ بھی رشین انٹیلیجنس کی خبر ہے کہ جنرل سلیمانی کو مارنے والے امریکی جنرل جو ہیں وہ مارے گئے ہیں جہاز کے حادثے میں، یہ چیز۔ اور اس کے بعد مزید یہ ہے جناب کہ یہ جو مائیکل تھے، یہ امریکہ کا موسٹ ایڈوانس اسپائی پلیٹ فارم تھا،
اور اس کو یہ کمانڈ کر رہے تھے، اور یہ ساری چیزیں. اب جناب اسی طریقے سے ایک اور خبر ہے، یعنی کہ اس کی مزید کنفرم ہے، یہ نیشنل پوسٹ ہے، اور اس میں طالبان ریپیل افغان ٹروپس ٹرائنگ ٹو ریچ کریش سائٹ آف یو ایس ملٹری ایئر کرافٹ. اور انہوں نے اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی، تصویریں بھی جاری کر دیں، جہاز کی بھی، ملبے کی بھی، اور سب کچھ یہ جاری کر دیا گیا، اور مختلف ویڈیوز جاری کر دی گئیں، اور جس میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جناب البتہ طالبان نے یہ The Taliban claimed it had shot the aircraft down while the US denied the plane was hit by hostile fire. یہ دعوے ہیں، لیکن سچویشن یہ ہے جناب کہ اصل جو اب خطرناک بات ہے، آپ کو پتہ ہے جنرل سلیمانی کو جو امریکہ ایران کے موسٹ امپورٹنٹ اور پروکسی، جتنی بھی پروکسی وارز ہو رہی ہیں، ایران کی جتنی بھی پروکسیز ہیں، وہ خواہ مڈل ایسٹ میں ہیں، خواہ وہ افغانستان میں ہے، عراق میں ہے، یا پھر ادھر لبنان سائڈ پہ ہے، ان سب کو، شام میں ہے، ان سب کو جنرل سلیمانی جو تھے وہ تھے آپریشن ہیڈ ان ساری پروکسیز کے جو ایران نے شروع کی ہوئی تھی. جنرل سلیمانی کو جب ہٹ کیا گیا، ڈرون اٹیک کیا گیا عراق میں، تو اس کے بعد یہ سچویشن گمبھیر ہو گئی تھی، اور سچویشن ایسی گمبھیر ہوئی کہ ایران نے کہا ہم نے انتقام لینا ہے، اور انہوں نے 12 بیلسٹک میزائل امریکی ایئر بیسز تھی 2، ان پہ 12 بیلسٹک میزائل داغے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جانی اور مالی نقصان کیا ہے. ابتدائی طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس سے انکار کر دیا تھا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا اس سے بڑا مذاق کوئی اور ہو نہیں سکتا، لیکن پینٹاگون نے بعد میں آہستہ آہستہ اس خبر کی تصدیق کی، اور اب تک جو پینٹاگون کہہ چکا ہے وہ 20 امریکی فورسز کے جوانوں اور افسروں کے زخمی ہونے کا بتا چکا ہے، اور یہ بھی بتا چکا ہے کہ وہ دیگر ممالک میں وہ زیر علاج ہیں. اور اس سے ایران نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا تھا، لیکن اس کے بعد بیک ڈور چینل پہ کوئی ایکٹیویٹی ہوئی، اس کے بعد کوئی مزید کارروائی نہیں کی گئی. اب یہ جو معاملہ ہوا ہے، کیونکہ طالبان کے درمیان، افغان طالبان کے درمیان اور امریکہ کے درمیان ایک سیز فائر ہوا ہے، اور دونوں ایک آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کر چکے ہیں، اور انٹر ڈائیلاگ شروع ہونے والا تھا افغانستان میں. طالبان اس سے انکاری ہیں، افغان طالبان، کہ انہوں نے یہ کارروائی کی ہے. اگر انہوں نے نہیں کی تو پھر کس نے کی ہے؟ تو اب جو اصل خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکنز اس کا کھوج لگا رہے ہیں کہ کہیں یہ ایران کی کارروائی تو نہیں ہے، اور ایران کی جو پروکسیز ہیں افغانستان میں یہ انہوں نے کام دکھایا ہے، اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جناب اگر انہوں نے کام دکھایا ہے تو پھر یہ انٹیلیجنس کس کی تھی، کس نے یہ انفارم کیا ایران کو کہ جناب اس میں اتنا موسٹ امپورٹنٹ آدمی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ امریکن ایئر بیسز جو افغانستان میں ہیں وہاں سے بھی انٹیلیجنس اور انفارمیشنز جو ہیں وہ لیک ہو رہی ہیں، وہاں پہ بھی ایران کے لوگ ہیں یا دوسرے ملکوں کے ہیں جو ساری انفارمیشنز لیک کر رہے ہیں، یا افغان طالبان کا کوئی سورس ہے. تو اب یہ معاملہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، اور امریکہ، پینٹاگون، پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سب جائزہ لے رہے ہیں، اور اس کا ریئیکشن جو ہے اگر یہ کنفرم ہو جاتا ہے، رشین انٹیلیجنس جو کہہ رہی ہے اور جو افغان طالبان کے سورسز بھی بتا رہے ہیں اور دیگر بھی، تو اگر یہ کنفرم ہو جاتا ہے اور کہ اتنا بڑا ہی حادثہ ہے جیسا کہ بتایا جا رہا ہے امریکہ کے لیے، اور ان کے CIA کے جو آپریشن ہیڈ ہیں ایران، عراق اور افغانستان، اگر وہ نشانہ بنے ہیں تو پھر جناب ایک خوفناک رد عمل آئے گا. جو ڈسٹ بیٹھ گئی تھی
وہ ڈسٹ جو ہے وہ دوبارہ ایک طوفان بن کے اٹھنے والی ہے. اور اس کا اگین یہ بھی آپ سے شیئر کر لوں کہ پاکستان نے بھی، پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے بھی اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی انفارمیشن گیدر کر رہی ہیں، ہیومن سورس سے بھی اور ادروائز بھی، جس طریقے سے بھی کہ یہ ماجرا کیا ہے. اور اسی دوران ہمارے جو گئے ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، وہ سعودی عرب کے انتہائی اہم دورے پہ ہیں. ان کی ملاقات ہوئی پہلے چیف آف جنرل اسٹاف سے اور پھر ہوئی کنگ سلمان سے، سعودی عرب کے بادشاہ سے. ان سے ملاقات ہوئی ہے اور وہاں پہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کوآپریشن کو بڑھانے کا باتیں کی جا رہی ہیں، خاص طور پہ ڈیفنس ریلیٹڈ. اور ایسی کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ براہ راست رابطے رکھے جائیں تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو. تو ان حالات میں یہ جو اتنی بڑی خبر ہے، یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ ساری تصویریں وغیرہ انہوں نے جاری کی ہیں. یہ رشین انٹیلیجنس کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے، اور اس میں جہاز کی تصویریں اور فوٹیجز وغیرہ سارا کچھ موجود ہے. تو امریکہ نے بھی سر جوڑ لیے نا، پاکستان کی سیکورٹی فورسز بھی صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہے. اور خدا نخواستہ امریکہ اگر اس پہ کوئی ریئیکٹ کرتا ہے اور اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ ایران نے کیا ہے اور ایران کی پروکسی استعمال ہوئی ہے ادھر افغانستان میں، تو یہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہو جائے گا. تو ایک جو اس وقت سچویشن سنبھل گئی تھی، اب شاید کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر یہ ہے اتنا بڑا حادثہ اور عمران خان کہہ رہا ہوں، ایران نے، اگر ایران پہ یہ امریکہ نے اور دیگر ممالک نے، اس کے جو اتحادی ہیں، اگر انہوں نے یہ سمجھا تو پھر افغانستان میں بھی جو افغان طالبان کے ساتھ پیس پروسیس چل رہا ہے وہ بھی خطرے میں ہے. اور افغانستان کا جو انٹرا ڈائلاگ ہے، انٹرا افغان ڈائلاگ جس کو کہتے ہیں، وہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے اور سچویشن گھمبیر ہو سکتی ہے. تو یہ تھی سب سے بڑی خبر. ایران بدستور اگریسو ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا.